عنوان پر ہماری کتنی محنت ہے اور کتنی قربانیاں ہیں، یہ ڈکی چھپی نہیں ہیں۔ اللہ کی قسم اگر میں اس کا اظہار کرنے لگ جاؤں تو شاید آپ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔ میرے قرب و جوار والے نوجوانوں کے لاشیں کس طرح گرے، 4 بچوں کے لاشیں ایک دن میں ہم نے کیسے پڑھے، مشکل وقت میں ہم کس پریشانیوں کا شکار ہوئے، ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ہمیں کیسے پہنائی گئی۔ اس ملک کے اندر ہمیں ایک تنہا کر کے یوں کر دیا گیا جیسے ہم کوئی بڑی غلط بات کر رہے ہیں یا ہم یہاں پر کوئی غلط چیز پیش کر رہے ہیں۔ کبھی ہمیں یوں پیش کیا گیا کہ ہم بزرگوں کے مخالف ہیں، کبھی ہمیں یوں پیش کیا گیا کہ ہم پاکستان کے مخالف ہیں، کبھی ہمیں یوں پیش کیا گیا کہ شاید یہ سارے حالات ہی ہماری وجہ سے ہیں۔ جب ہر طرف سے نظریں ہمارے اوپر سے اٹھی اور ہمارے اوپر ریاستی وہ جبر ہوا، وہ تشدد ہوا، وہ ظلم ہوا جس کی مثالیں میں پیش نہیں کر سکتا۔ 29 سال کے بعد ایک آدمی جب جیل سے باہر آ رہا ہو تو اس کے 29 سال کی قیمت کیا ہے، اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور جب 24 سال بعد کسی کا لاشا جیل سے باہر آ رہا ہو تو اس کی اہمیت کیا ہے، اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور جب برسر روڈ ہتھکڑیاں پہنے میں اسے گولی مار دی جائے تو اس کے گھرانے کی کیفیت کیا ہے، وہ آپ شاید سمجھ سکتے ہیں۔ اور آج 6 سال اور 7 سال ہو گئے، لوگ لاپتہ ہیں، ان کا پتہ نہیں ہے، اور ان کا جرم صرف یہ ہے کہ ان نے صحابہ کی مدح اور تعریف اور دفاع کی بات کی تھی۔ اور یہ گستاخی کے جو کلپ آپ کو سنائے گئے ہیں، اللہ کی قسم یہ بہت کم ہیں، بہت کمزور ہیں، بڑی کم باتیں اتنے شدید تھے، میں نے انہیں منع کیا یہ سب مت دکھاؤ، یہ تو میں برداشت نہیں کر سکتا، یہ کوئی برداشت نہیں کر سکے گا۔ جذبات قابو میں نہیں رہیں گے، ان لاشوں، ان جوانوں، ان اکابر، ان بزرگوں کی اس محنت میں جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، میں اس اجتماع میں آج انہیں سلام عقیدت پیش کر کے ان کی روحوں سے کہنا چاہتا ہوں، تم ناکام نہیں ہوئے، تم کامیاب ہوئے ہو۔ اللہ کی قسم یہ پہلی صف میں بیٹھے اکابر، دارالعلوم کراچی، جامعہ بن نوری ٹون، جامعہ فاروقیہ، جامعہ صدیقیہ، جامعہ حسن علوم، یہ تمام مدارس کے لوگ، یہ اکابر، یہ مشاغر، یہ دانشور اور یہ اسکالر یہاں بیٹھ کر آج یہ کہہ رہے ہیں جو بات آپ نے کہی تھی وہ سچ تھی، لیکن یہ کفر چھپا ہوا تھا، آج روڈ پر آ گیا، چوک پر آ گیا، ننگا ہو گیا۔ اللہ اس نے میرے پیارے معاویہ جسے رسول اللہ نے دعا دے کر کہا تھا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدی بھی، وہ ابو سفیان جسے رسول اللہ نے کہا تھا آج جس کے گھر میں جس نے پناہ لے لی اس کو امان ہے، وہ ابو بکر صدیق جس نے نبوت کو کندھوں پہ اٹھایا تھا، غار تک پہنچایا تھا، اپنی چولی میں سلایا تھا، دولت اولاد سب کچھ قربان کی تھی، اپنی بیٹی کا رشتہ دیا تھا۔ اللہ مجبور ہے، ہم بے بس ہیں۔ اللہ کی قسم اس ملک میں آج اس شخص کی تکفیر کی گئی، روڈ اور چوک پر ان لوگوں پر لعنت کی گئی۔ اللہ ہمارا ضمیر گوارا نہیں کرتا، میں اس دن سے آج تک اللہ کی قسم سکون نہیں آ رہا۔ اللہ جزائے خیر دے ان بزرگوں کو جنہوں نے اس موقع پہ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا یہ مسئلہ تمہارا نہیں ہے، بات صرف تمہاری نہیں ہے۔ اور ابھی قاری عثمان صاحب خوبصورت بات کہہ رہے تھے، مولانا زبیر صاحب نے بھی بہت خوبصورت بات کہی ہے، یہ ایک جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، ایک طبقے کا مسئلہ نہیں ہے۔ علماء کرام، مفتیان عظام، اکابرین ملت، رب ذوالجلال کی قسم یہ تحریک چلاؤ، ہمیں اس تحریک میں نوکر رکھ لو، غلام رکھ لو، خادم رکھ لو۔ رب ذوالجلال کی قسم میں تمہارے دفتر میں جھاڑو دوں گا، اللہ کی قسم میں تمہارے جوتے اٹھا کر سعادت سمجھوں گا۔ ہمیں لیڈری کا کوئی شوق نہیں ہے، میں ہزاروں لیڈریاں صدیق اکبر اور معاویہ کی جوتی پہ قربان کرتا ہوں۔ میں جماعت کا صدر ہونے کے باوجود اعلان کر رہا ہوں حضرت اقدس تمہاری جوتیوں کا خادم ہوں، میں اس میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ اس تحریک میں آپ آؤ گے، ہم آپ کے غلام بن کر آپ کے دفتروں کی صفائی کرنے کو تیار رہیں گے، لیکن آپ کے شانہ بشانہ رہیں گے۔ اس ظلم کی بڑی داستانی، اس کی بڑی تحریک ہے، میں بتا نہیں سکتا، میں اپنی بات تو کرتا نہیں، ان لوگوں کی باتیں یقین کریں۔ میرے پاس لوگوں کے فون آتے ہیں، میں ذمہ دار ہوں، مجھے وہ مائیں کہتی ہیں میرا بچہ 6 سال سے لاپتہ ہے، فاروقی صاحب بتاؤ کہاں ہے؟ اللہ کی قسم میرے پاس جواب نہیں ہے، وہ رو جاتی ہے، اس کی چیخیں نکلتی ہیں، اور مجھ سے ایک دن کہنے لگی میں قیامت کے دن آپ سے سوال کروں گی، میرا بچہ لاپتہ ہے،
किसी चौक और चौराहे पे पड़ा हुआ है, मैं आपसे सवाल करूंगी। मैंने कहा अम्मा जी हाथ जोड़ कर कहता हूँ मैं बेबस हूँ, मैंने हर दरवाजा खटखटवाया, मैंने रोड पर धरने दिए, मैं अकेला तने तनहा इस कराची की सड़कों पर रुलता रहा, मुझे गोलियां मारी गई, मैंने बर्दाश्त कर ली, मेरे ऊपर हमला हुआ, मैंने बर्दाश्त कर लिया, मेरा जिस्म जख्मी हुआ, बर्दाश्त कर लिया, एक वाक़े में 10 लोग शहीद हुए, बर्दाश्त कर लिया, कई जख्मी हुए, बर्दाश्त कर लिया। रब्बे ज़ुल जलाल की कसम, किसी ने अच्छा कहा तब, बुरा कहा तब, अल्लाह मुझे तकब्बुर रियाकारी से बचाना, ये मेरी जिंदगी का सरमाया है, ये मैंने आखिरत के लिए रखा हुआ है। अल्लाह मैंने आज इन लोगों के सामने ये बात बता दी है, मुझे माफ करना, लेकिन अल्लाह मैं बता इसलिए रहा हूँ, अकाबिरीन मिल्लत उलमाए किराम, आप मसाजिद के आइम्मा हैं, अल्लाह की कसम लोग आपके पास हैं, आपके मिंबर में रब से सहाबा के तज़किरे जब कम हुए, अल्लाह की कसम ये कहा गया ये एक तबके का मसला है, एक जमात का मसला है। हज़रात सहाबा किराम, किसी जमात का मसला इसलिए नहीं हो सकता कि कुरान की 1126 आयतें इन मुकद्दस लोगों के बारे में नाज़िल हुई है, अहादीस मुबारका सित्ता की हर रिवायत इन सहाबा के बाद हुजूर तक पहुंची है। रब्बे ज़ुल जलाल की कसम, फिक़्ह और हदीस तमाम दीन का सरमाया इन पर खड़ा है। और गौर कीजिए इन सहाबा पर तनकीद क्यों हो रही है, आपने देख लिया वो तो अल्लाह को भी नहीं छोड़ते, रसूल अल्लाह को भी नहीं छोड़ते, लेकिन निशाना सहाबा को इसलिए बनाया कि इस्लाम की इमारत सहाबा पर खड़ी है और वो ये इमारत गिराना चाहते हैं। याद रखना, इमारत गिराने वालों कुछ इमारत के चौकीदार भी हुआ करते हैं। मैं आज बरबला कहता हूँ हम ठेकेदार नहीं हैं, अल्लाह की कसम हम लीडर और ठेकेदार नहीं हैं, हम सहाबा की उस इमारत के चौकीदार हैं। और ये मानना पड़ेगा, मार हमेशा चौकीदारी खाता है, मार ठेकेदार नहीं खाता। हम चौकीदार बन के खड़े उस इमारत को गिराना चाहते हैं, हम उस इमारत को बचाना चाहते हैं। आज बरेली मकतबा फिक्र के मेरे दोस्त यहाँ मौजूद, अहले हदीस मकतबा फिक्र के लोग यहाँ मौजूद, जमीयत उलमा इस्लाम सिंध, जमीयत उलमा इस्लाम फा, तंजीमात मदारिस दीनिया, अशातुत तौहीद व सुन्ना, दीगर तमाम जमातें खत्म नबूवत की यहाँ मौजूद है। आज इन्होंने हमें सहारा दिया, मैं इनके तवस्सुस से कहना चाहता हूँ हज़रात अकाबिर, आपने एतमाद किया है, अल्लाह की कसम पहले भी कुर्बानियाँ दी थी, उससे बढ़कर देने को तैयार है। आपके साए के तले हम निकलने को तैयार है, चाहे जो हो जाए हम सह लेंगे, अल्लाह की कसम आपको मायूस नहीं करेंगे। और अगली बात, अरबाब इख्तिदार से जब ये गुस्ताखी हुई, शहर कराची में यह खबर फैली, उस वक्त हुजूम कंट्रोल नहीं हो सकता था, हमने कंट्रोल किया। इस मुल्क की और कराची की इस बदअमनी को हमने बचाया, इन अकाबिर की वजह से वो बची है। और जनाब इज्जत महब, अगर दूसरे दिन तिब्बत सेंटर पर हम जमा हो जाते तो वो तिब्बत सेंटर से लेकर बिन्नौरी टाउन तक ये बहुत बड़ा एक काफिला होना था, सिर्फ वही नहीं रहना था, ये कहीं भी जा सकता था। हमने इस दुख को, और अल्लाह की कसम हमारे माँ बाप, औलाद, खानदान, माल दौलत सब कुछ लुट जाए, शायद इतनी तकलीफ न होती जितनी बरसरे मैदान हुकूमत की सरबराही में, उनकी हिफाजती हिसार में, इन मुकद्दस हस्तियों पर जो हमें तकलीफ हुई है। मैं रब्बे ज़ुल जलाल की कसम खा के कहता हूँ सब कुछ लुट जाए, इस पर इतना अफसोस नहीं जितना इस पर अफसोस था। लेकिन हमने एक बार फिर अपने जख्मों और इनके जख्मों पर मरहम रखने के लिए हमने कोई ऐसा इक़दाम नहीं उठाया जिससे हमारे मदारिस, हमारे अकाबिर पर कोई बात आती। हम फिर अकाबिर के पास गए, ये कुछ हो गया है, हमें क्या करना चाहिए, अल्लाह जज़ाए खैर दे। हज़रत डॉक्टर साहब को, ये शेख साहब के मेरे मुरब्बी और पीर हज़रत शेख साहब के फर्जंद थे, मेरे उस्ताद मोहतरम है, इनका घबराना नहीं। कल स्वाद आजम का जमाना था तो सलीमुल्लाह खड़ा था, आज जमाना आया है तो इब्ने सलीमुल्लाह खड़ा हो गया। हमने सुख का सांस लिया, फिर हम शेखुल इस्लाम साहब के पास गए। एक मेरी मुलाकात शेखुल इस्लाम साहब से अलहदा हुई, मैंने ये क्लिप जो आपको दिखाए, हजरत को दिखाया, अल्लाह की कसम हजरत ने मोबाइल छोड़ दिया, हाथ कांपने लग गए और मगमूम हो गए।
چہرے کے تاثرات بدل گئے. میں نے کہا پتہ نہیں اب یہ مجھے کیا کہیں گے, اور کہا بہت افسوس ہے, یہ کچھ یہ کہہ رہے ہیں, یہ کچھ یہ کر رہے ہیں. پچھلی باتیں کتابوں کی تھی, اب کتابوں پہ نہیں رہی, اب روڈوں پہ آ گئی. کل مجھے ایک شخص کہہ رہا تھا آپ بہت سختی کرتے تھے, آپ کی سختی کی وجہ سے دیکھو نا کیا ہوا. میں نے جواب میں کہا جب تک ہم سختی کرتے تھے کسی کی ہمت نہیں تھی وہ روڈ پہ آ کے کچھ بول سکتا. آپ سب نے کہا تھا نرم ہو جاؤ, اور جب ہم نرم ہوئے تو اب روڈ پہ آ کے وہ گرم ہو گئے. میں گستاخی کرنے نہیں جا رہا, میں تعریف کرنے جا رہا ہوں. ساتھ ہوگا نہیں ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں صحابہ کون ہیں, میں کہتا ہوں میرا ایمان صحابہ, میرے افکار صحابہ, میرے خیالات صحابہ, میرے جذبات صحابہ, میری ذوق صحابہ, میرا جذبہ صحابہ, میرا ولولہ صحابہ, ایقان صحابہ, اظہار صحابہ, اعلان صحابہ, ستارے صحابہ, چاند صحابہ, عظمت صحابہ, بلندی صحابہ, دین صحابہ, افکار صحابہ, اخلاق صحابہ, کردار صحابہ, عظمت صحابہ, بلندی صحابہ, جذبہ صحابہ, جہاد صحابہ, تلوار صحابہ, اقدام صحابہ, اکرام صحابہ, دل نظام صحابہ, عظمت صحابہ, بلندی صحابہ, شہرت صحابہ, جذبات صحابہ, ایقان صحابہ, بلندی صحابہ, اخوت صحابہ, برادری صحابہ, افکارات صحابہ, خیالات صحابہ, اللہ کی قسم بلندی کا نام صحابہ, قرآن کی آیات صحابہ, تلاوت صحابہ, رکوع کے اندر باتیں عظمت کی حد کی بتائی صحابہ, 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 صحابہ. سنو خاموش, سنو, ہم دیوانے صحابہ کے, ہم پروانے صحابہ کے, ہم سپاہی صحابہ کے, ہم آواز صحابہ کی, ہم للکار صحابہ کی, ہم صدا صحابہ کی, ہم محافظ صحابہ کے, ہم چوکیدار صحابہ کے, ہم نوکر صحابہ کے, ہم غلام صحابہ کے, یہ افکارات صحابہ کے, یہ خیالات صحابہ کے. تو کون ہے پوچھنے والا؟ کون صحابہ؟ ایمان, افکارات, خیالات, تصورات, قرآن کا آنا, قرآن کی دادیں, قرآن کی آیاتیں, قرآن کا ترجمہ, نبی کی سیرت, نبی کی صورت, نبی کا کردار, نبی کی گفتار, نبی کا اخلاق, نبی کی اعمال, نبی کی معیشت, نبی کی معاشرت, نبی کے تصورات, نبی کا دین, نبی کی شریعت, پہنچانے والے, لینے والے, اٹھانے والے, پھیلانے والے, مشرق تک آنے والے, مغرب تک آنے والے, شمال تک آنے والے, جنوب تک آنے والے, کریے آنے والے, بستی بستی آنے والے, مقامات تک پہنچنے والے, دنیا تک پہنچنے والے, لوگوں کو بتانے والے, کفر کو آج بھی جلانے والے, کافر کو بگانے والے, باطل کو مٹانے والے, کیسر و کسریٰ کو فتح کرنے والے, روم اور فارس کو فتح کرنے والے, کفر کی دیواروں کو گرانے والے, باطل پہ اپنی حکومت کرنے والے, اسلام کا بول بالا کرنے والے, قرآن اور سنت کو عام کرنے والے, شریعت کی تابعداری کرنے والے, قرآن کو لکھنے والے, قرآن کو سمجھنے والے, قرآن کی عبارت بننے والے, قرآن کے نشانہ بننے والے, قرآن کی آواز بننے والے, قرآن کی صدا بننے والے, اور سجدوں میں جانے والے, اور رکوع میں جانے والے, اور قیام میں جانے والے, اور قعود میں جانے والے, وہ آپس میں نرم, وہ آپس میں پیار, وہ آپس میں الفت, وہ آپس میں عقیدت, دشمن پہ سخت, دشمن پہ قوی, دشمن پہ بہادر, دشمن پہ رعب, دشمن پہ دبدبا, دشمن پہ دبدبا, دشمن پہ دبدبا, دشمن پہ خوف, دشمن پہ خوف, دشمن پہ خوف, دشمن کی نکلی چیخیں, دشمن کا نکلا دم. صحابہ, 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 صحابہ. تم پوچھتے ہو, تم پوچھتے ہو, تم پوچھتے ہو کون ہے صحابہ؟ آؤ شرق سے غرب تک, شمال سے جنوب تک, صبح سے شام تک, آج سے اس وقت تک, اس وقت سے آج تک, آج سے قیامت تک یہ نعرہ گونجتا رہے گا. دنیا کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے